بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا ماخذ عرف و عادت۔ اگلا ماخذ عرف و عادت۔ عرف، اس کو عرف کے نام سے بھی تعبیر کرتے ہیں، اسے عادت کے نام سے بھی تعبیر کرتے ہیں، اور اسے تعامل کے نام سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں تعامل ناس یہ ہے یا تعامل امت یہ ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ عرف یہ قائم ہو گیا ہے یا لوگوں کی عادت یہ ہے۔ عرف قدیم زمانے سے قانون کے لیے ایک ماخذ کی حیثیت کے طور پر چلا آ رہا ہے، اور رومی قوانین جو ہیں، جو رومن لا کہلاتے ہیں، ان کے اندر بھی قانون سازی میں عرف کو بڑا دخل ہے۔ رومن لا میں بھی قانون سازی میں عرف کو بڑا دخل رہا ہے اور ابھی بھی ہے۔ اسی طریقے سے اسلام کے بہت سارے احکامات اور بہت سارے مسائل عرف کی بنیاد پر کھڑے ہوئے ہیں، عرف کی بنیاد پر، یعنی عرف کے بدلنے سے احکام بھی بدل جاتے ہیں۔ عرف کی بنیاد پر کھڑے ہونے کا مطلب یہی ہے نا کہ عرف بدلے گا تو حکم بدل جائے گا، یعنی عرف کی وجہ سے مسائل بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس کی دو تین مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ عرف کی وجہ سے مسائل کیسے تبدیل ہوتے ہیں۔ نکاح کے باب میں ایک مسئلہ ہے کفاءت کا۔ نکاح کے باب میں ایک مسئلہ آتا ہے، مسئلہ کفاءت، کہ زوجین کے درمیان، لڑکے اور لڑکی کے درمیان کن چیزوں میں برابری ضروری ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کفو ہے یا نہیں ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کفاءت میں ایک چیز کی شرط لگائی، وہ یہ ہے کہ پیشہ اور صنعت و حرفت میں بھی دونوں ایک دوسرے کے ہم پلہ ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک کا پیشہ بہت زیادہ عالی ہو اور ایک کا پیشہ بہت زیادہ کمتر ہو، تو برابری نہیں ہوگی، یعنی کفاءت کا جو تقاضا ہے پورا نہیں ہوگا۔ مثلا ایک تو بھنگی ہے اور ایک بڑا تاجر ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کفاءت کے لیے پیشے اور حرفت وغیرہ میں بھی برابری کو ضروری قرار دیا ہے۔ لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے پیشے اور حرفت وغیرہ میں برابری کو لازم قرار نہیں دیا، بلکہ اگر لڑکے اور لڑکی کے درمیان یہ تفاوت پیدا ہو جائے اور یہ تفاوت ہو، تب بھی اولیاء کو اس بات کا اختیار نہیں ہوگا کہ ان کا نکاح منسوخ کروا دیں یا قاضی کی عدالت میں جا کر کے دعویٰ دائر کریں کہ یہ ہمارا کفو نہیں ہے یہ لڑکا، اور نکاح کو ختم کیا جائے، یہ اختیار نہیں ہے۔ یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کفو میں پیشے اور صنعت و حرفت کو لیا ہے اور اس کے ذریعے یعنی امتیاز قائم کیا ہے، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں لیا۔ علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کی وجہ لکھی ہے، وہ وجہ یہ لکھی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں پیشے کے فرق کو امتیاز میں کلیدی حیثیت حاصل تھی۔ اگر پیشے کا فرق ہوتا تھا، یعنی لڑکا بہت کم درجے کے پیشے سے تعلق رکھتا تھا اور لڑکی بہت عالی پیشے سے یا عالی وہ صنعت و حرفت سے تعلق رکھتی تھی، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یا ان کے عرف میں
اس کو امتیازی حیثیت حاصل نہیں تھی، امتیازی حیثیت اس کی ختم ہو گئی تھی. یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عرف کے اندر اسے ایک امتیازی حیثیت حاصل تھی. اگر اس کا لحاظ نہ رکھا جاتا تو لوگ بہت برا سمجھتے تھے. لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا جب زمانہ آیا تو عرف ایسا قائم ہو گیا کہ اس چیز کے فرق کو بہت زیادہ برا نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ یہ سب چلتا تھا. یعنی اگر لڑکی والے مالدار ہیں اور لڑکا غریب ہے تب بھی چلتا تھا. بہت زیادہ اس کو امتیاز میں کوئی بہت زیادہ حیثیت حاصل نہیں تھی. تو علامہ کاسانی رحمۃ اللہ نے یہی فرمایا کہ یہ جو فرق پڑا ہے یہ عرف کی وجہ سے پڑا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا جو عرف تھا اس میں اس کو برا سمجھا جاتا تھا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا جو عرف تھا ان کے زمانے میں اس میں اس کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے لازم قرار دیا، اور اگر یہ برابری نہ پائی جائے تو اس کی بنیاد پر تفریق کی گنجائش دی. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لازم قرار نہیں دیا بلکہ اس کے بغیر بھی نکاح ہو سکتا ہے. اور اگر یہ چیز پائی جاتی ہے تب بھی ولی کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان قاضی کی عدالت میں جا کے دعویٰ دائر کرے اور تفریق کروا سکے. تو مسئلے کا جو فرق ہے عرف کی وجہ سے پڑا ہے. ان عرف کی وجہ سے پہلے ایک چیز ناجائز تھی پھر وہ چیز جائز ہو گئی. اسی طریقے سے اس کی ایک مثال یہ ہے، بہت ساری مثالیں ہیں، 2-3 مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ شہد کی مکھی اور اسی طریقے سے ریشمی کیڑے جو ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بے کو جائز قرار نہیں دیا تھا. ان کی خرید و فروخت کو جائز قرار نہیں دیا تھا. وہ انہیں مال تسلیم نہیں کرتے تھے کیونکہ لوگ اس کے ساتھ معاملہ ہی نہیں کرتے تھے، لوگ اسے خریدتے اور بیچتے ہی نہیں تھے. لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لوگوں کو ضرورت پیش آئی اور اس کی خرید و فروخت شروع ہو گئی. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کے عرف کو دیکھتے ہوئے، لوگوں کی ضرورت اور لوگوں کے تعامل کو دیکھتے ہوئے اس کے جواز کا فتویٰ دیا اور اس کو مال تسلیم کیا. یعنی ایک وہ چیز جو عرف کی وجہ سے پہلے جائز نہیں تھی، بعد میں وہ لوگوں کے تعامل کی وجہ سے، لوگوں کی ضرورت اور حاجت کی وجہ سے اور عرف قائم ہونے کی وجہ سے اس کی اجازت دے دی گئی اور اس کے جواز کا قول کیا گیا. اسی طریقے سے اس کی ایک مثال یہ ہے کہ عورت اگر اس بات کی مدعی ہو کہ شوہر نے مجھے مہر ادا نہیں کیا، شوہر نے میرا مہر ادا نہیں کیا، اور شوہر یہ کہے کہ مہر ادا کر دیا ہے، اور شوہر یہ کہے کہ مہر ادا کر دیا ہے، تو فقہاء متاخرین نے یہ قول کیا ہے کہ عورت کا یہ دعویٰ نہیں سنا جائے گا اور عورت کا یہ دعویٰ معتبر نہیں ہوگا. اس کی جو بنیادی وجہ ہے، عورت کا دعویٰ کیوں سنا نہیں جائے گا؟ عورت ایک بات کی مدعی ہے، اس کا دعویٰ سنا جانا چاہیے اور اس کے قضیے کا حل ہونا چاہیے. لیکن عورت کا دعویٰ نہیں سنا جا رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کے فقہاء نے جب یہ فتویٰ دیا تھا تو اس زمانے میں عرف یہ تھا کہ جب تک عورت کو مہر ادا نہیں کیا جاتا تھا عورت اپنے آپ کو حوالے نہیں کرتی تھی. عورت نے شوہر کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ
کہ شوہر نے اس کو مہر ادا کر دیا تبھی تو حوالے کیا. اس زمانے کا عرف یہ تھا. جس زمانے کا یہ فتویٰ میں آپ کو بتا رہا ہوں فقہائے متاخرین، یعنی ایک زمانے میں یہ فتویٰ رہا ہے کہ اگر عورت یہ دعویٰ کرے کہ شوہر نے مہر ادا نہیں کیا اور شوہر کہے کہ میں نے ادا کر دیا ہے تو عورت کا دعویٰ مسموع نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے کا عرف یہ تھا کہ شوہر جب تک مہر ادا نہیں کرتا تو عورت اپنے آپ کا حوالے نہیں کرتی تھی. عورت نے حوالے کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر نے مہر ادا کر دیا. اس زمانے کا عرف یہ تھا. تو اس عرف کو لے کر کے اس عورت کے دعوے کو نہیں سنا جائے گا بلکہ اس عورت کے دعوے کو رد کر دیا جائے گا. وہ قابل سماعت اور قابل قبول نہیں ہوگا. اس زمانے کے عرف کی وجہ سے یہ حکم لگایا گیا. آج اگر کوئی عورت دعویٰ کر لیتی ہے تو اس کا دعویٰ سنا جائے گا. وجہ یہ کہ آج وہ عرف قائم نہیں رہا. یعنی عرف کی وجہ سے مسئلے میں فرق پڑا نہیں پڑا. اس زمانے میں دعوے کو نہیں سنا جائے گا اور اس زمانے میں دعوے کو سنا جائے گا. اچھا یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ہی زمانہ ہو لیکن بعض علاقوں میں یہ عرف ہو کہ جب تک مہر ادا نہ کیا جائے عورت اپنے آپ کو حوالے نہ کرتی ہو تو وہاں آج بھی عورت کا دعویٰ مسموع نہیں ہوگا. اور کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں عورت بغیر مہر کے بھی اپنے آپ کو حوالے کر دیتی ہو تو اس علاقے کے اندر یہ دعویٰ معتبر ہوگا. یعنی ایک ہی زمانے میں مختلف علاقوں میں مختلف عرف ہو سکتے ہیں. علاقوں کا مطلب یہ ہے کہ مختلف ممالک میں، کیونکہ اگر علاقے کا یہ مطلب ہے کہ ہر یہاں یہ علاقہ تھوڑی سی آگے علاقہ الگ ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہے. یعنی معتد بھی ہی فاصلہ، جیسے پنجاب کا عرف الگ ہے، سندھ کا عرف الگ ہے، اس طرح. اچھا عرف ایک ایسی چیز ہے کہ بہت سے فقہاء نے عرف کو حجت مانا ہے لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے عرف کو فقہی مآخذ میں سے قرار نہیں دیا، عرف کو حجت نہیں مانا. وہ علماء جنہوں نے عرف کو حجت مانا ہے ان میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں. حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے لکھا ہی ہے مادۃ شرعیۃ مادۃ تشریعیۃ، کہ عرف بھی ایک تشریعی مادہ ہے، ایک اصل ہے. عرف کی بنیاد پر بھی احکام کی تبدیلی ہوتی ہے اور درست ہے. اب عرف کی تعریف کیا ہے؟ عرف ہے کیا؟ عرف کہتے کسے ہیں؟ تو اس کی بہت سی تعریفات ہیں. ایک تعریف تو اس کی ہے جو علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، یعنی علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے. وہ یہ کہ العادت عبارۃ، عادت وہی عرف ایک ہی چیز ہے. العادت عبارۃ عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطبائع السلیمہ، کہ عرف عبارت ہے اس چیز سے جو نفوس میں استقرار پکڑ لے، من الامور المتکررتی، متکررہ کو آپ کہہ لیں کہ رائج، یعنی وہ رائج چیزیں جو نفوس کے اندر استقرار پکڑ لیں، اور طبائع سلیمہ، وہ لوگ جن کی طبیعت کو سلیم سمجھا جاتا ہے ان کے نزدیک وہ مقبول بھی ہوں. یعنی کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسی چیز
جو لوگوں کے نفوس کے اندر استقرار پکڑ لے، لوگ بڑی شدت سے اس کو لے لیں اور اس کو مقبول عام حاصل ہو جائے، اس کو مقبول عام حاصل ہو جائے، لوگ بڑی شدت سے اس کو لے لیں، تو یہ عرف بن جاتا ہے کہ سب اس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں اور سب اس کو ایک طریقے سے لیتے ہیں اور ایک طریقے سے سمجھتے ہیں، اور یہ چیز لوگوں کے اندر بہت زیادہ مقبول ہو گئی ہے، تو یہ ایک عرف بن گیا اس کہ فلاں علاقے کا عرف یہ ہے۔ اسی طریقے سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہ تعریف کی ہے کہ عرف و عادت یہ ہے کہ کوئی فعل یا طریقہ عقلی طور پر لوگوں کے نفوس میں اس طرح جاگزیں ہو جائے کہ فطرت سلیمہ اسے قبول کر لے اور اسلامی دنیا کے سلیم الطبع لوگ اس کے عادی ہو جائیں، بشرط یہ کہ وہ نص شرعی کے خلاف نہ ہو۔ یعنی خلاصہ وہی ہے کہ سلیم الطبع لوگ اس کو قبول کر لیں اور لوگوں کے اندر وہ جاگزیں ہو جائے، یعنی لوگوں کے اندر وہ چیز راسخ ہو جائے، سب لوگ اس کو لیے ہوئے ہوں، تو یہ ایک عرف بن جاتا ہے۔ ایک اور تعریف ہے جو امام زہرا رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، العرف ما اعتاده الناس من معاملات واستقامت علیہ امورهم، کہ عرف وہ چیز ہے کہ لوگ اپنے معاملات میں جس کے عادی ہو چکے ہوں اور اپنے امور کو اس پر قائم کر چکے ہوں، لوگ اس کے عادی ہو چکے ہوں اور اپنے امور کو اس پر قائم کر چکے ہوں، یعنی اس کے مطابق اپنے کام انجام دیتے ہوں۔ تو عرف کا خاکہ تو آپ کے ذہن میں آیا ہوگا نا، عرف کہتے کسے کہ ایک چیز لوگوں کے درمیان بہت زیادہ مقبول ہو گئی ہے اور لوگوں نے اسے خود ایک ماخذ کی حیثیت دے دی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس نے استقرار پکڑ لیا ہے، لوگ اپنے معاملات اس کے مطابق کر رہے ہیں، یہ عرف بن گیا ہے۔ پھر وہ عرف جو مقبول ہو اس کی شرائط کیا ہے، شریعت نے جس عرف کا اعتبار کیا ہے اس کی شرائط کیا ہے۔ اگر ہم شرائط قائم نہ کریں تو اس کا مطلب جو بھی عرف بن جائے وہ معتبر ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہر عرف معتبر نہیں ہے کہ لوگوں کے درمیان کوئی غلط عرف بن گیا تو وہ بھی معتبر ہے، ایسا نہیں ہے، اس کی کچھ شرائط ہے۔ نمبر 1، وہ عرف منصوص حکم کے معارض نہ ہو، وہ عرف منصوص حکم کے معارض نہ ہو، یعنی نص میں ایک حکم آیا ہے وہ عرف اس کے خلاف ہے، جب نص آ گئی تو بات ختم نا۔ عرف کا معاملہ تو ان مسائل میں ہے، ان چیزوں میں ہے جو منصوص نہ ہو، یعنی عرف کا اعتبار غیر منصوص چیزوں میں ہے، جب نص آ گئی تو وہی سب کچھ ہے، وہی قول فیصل ہے، وہی آخری ہے، وہی حتمی ہے۔ عرف کا اعتبار ان معاملات میں ہے جہاں نص نہ ہو، تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عرف منصوص حکم کے معارض نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ معاشرے میں اس کو ایسا مقام حاصل ہو کہ اس کو کرنا ضروری ہو، معاشرے میں اس کو ایسا مقام حاصل ہو کہ اس کو کرنا امر ضروری ہو، یعنی لوگ اس کے ساتھ اس درجے چمٹ گئے ہوں، یعنی کسی جائز چیز کے ساتھ، اور لوگوں کے درمیان اتنی مقبولیت عامہ اسے حاصل ہو گئی ہو، لوگ اس کے عادی ہو چکے ہوں، اپنے معاملات اس کے مطابق کرتے ہوں، تو اسے کہیں گے کہ عرف قائم ہو گیا ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عرف معاشرے میں عام اور غالب ہو، وہ عرف معاشرے میں عام اور غالب ہو،
ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ تو اسے اختیار کرتے ہیں باقی اختیار نہیں کرتے، عام ہو غالب ہو اکثریت اسے اختیار کرتی ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اس حکم کے وقت وہ عرف موجود ہو، یعنی کسی مسئلے میں ہم جب حکم لگا رہے ہیں تو وہ عرف موجود ہو، کیونکہ ہم جو حکم لگائیں گے وہ اس عرف کی وجہ سے لگائیں گے، تو حکم لگاتے وقت کسی مسئلے میں وہ عرف موجود بھی ہو، اس حکم کے وقت وہ عرف موجود ہو، حکم لگاتے وقت وہ عرف موجود ہو، یعنی ہم جب کسی مسئلے پر عرف کی بنیاد پر حکم لگا رہے ہیں تو وہ عرف اس وقت موجود ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ عرف موجود نہیں ہے یا عرف ختم ہو گیا، پہلے تھا اب نہیں ہے، تو ہم پچھلے عرف کی وجہ سے آج حکم لگا رہے ہیں، آج تو وہ عرف رہا ہی نہیں، یا اگر وہ آج عرف ہے تو کسی اور علاقے کا ہے، یہاں موجود نہیں ہے، ہم اس علاقے کے عرف کو لے کر کے یہاں حکم لگا رہے ہیں کسی مسئلے پر، ایسا نہ ہو، وہ عرف موجود ہو حکم لگاتے وقت اور اسی جگہ موجود ہو، اسی علاقے میں موجود ہو جہاں وہ حکم لگایا جا رہا ہے، تب پھر اس کا اعتبار ہوگا۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ متعاقدین اس عرف کے خلاف کو معاہدہ یا شرط نہ بنائیں، یعنی دو لوگ ہیں وہ عقد کر رہے ہیں، کوئی معاملہ کر رہے ہیں، کوئی ایگریمنٹ کر رہے ہیں اور عرف موجود ہے، لیکن اگر وہ یہ طے کر لیں کہ اس عرف کے خلاف ہم کریں گے، اس عرف کے خلاف ہم جائیں گے، تو انہوں نے چونکہ اس عرف کے خلاف جانے کو وہ تحریر میں لے آئے اور طے کر لیا، یعنی یہ جو عرف بن گیا ہے نا، ہم اس کے مطابق اس معاملے میں کام نہیں کریں گے، بلکہ اس عرف سے ہٹ کر اس عرف کے خلاف ہم اپنے معاملات کو رکھیں گے اور انجام دیں گے، تو وہاں عرف حجت نہیں ہوگا، وہاں عرف مقبول نہیں ہوگا، کیونکہ جب طے کر لیں تو اس عرف کے خلاف کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ جو حکم ہے یہ حکم منسوخ نہیں ہے، حکم منسوخ نہیں ہے، اگر وہ طے کر لیں کہ عرف کو اس ایگریمنٹ میں دخل نہیں ہوگا تو عرف کو اس ایگریمنٹ میں دخل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے طے کر لیا، اگر وہ طے نہیں کرتے مطلق چھوڑ دے تو فیصلہ ہوتا ہے عرف پر، عرف کی بنیاد پہ فیصلہ ہوتا ہے نا، عرف یہ ہے، انہوں نے طے کر لیا کہ اس معاملے میں عرف کو ہم نہیں لیں گے، عرف کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کریں گے، بلکہ ایک عرف کے علاوہ جو حکم ہے، عرف کے علاوہ جو ایک چیز ہے اس کو ہم بنیاد بنائیں گے، تو جب طے کر لیا تو ٹھیک ہے، اگر طے نہیں کیا تو پھر عرف جب فیصلہ ہوگا تو عرف کو دیکھ کر کے فیصلہ کیا جائے گا۔ 5 شرطیں ہوگی۔ اچھا، آخری چیز، عرف کی حجیت پر کوئی دلیل، عرف کی حجیت کہاں سے ثابت ہے؟ تو بہت سی نصوص ہیں عرف کی حجیت پر، ایک مشہور نص جو استحسان میں بھی پیش کی جاتی ہے اور عرف میں بھی وہی پیش کی جاتی ہے، ما رآہ المسلمون حسنا فعند اللہ حسن، کہ لوگ جسے اچھا سمجھے تو اللہ کے نزدیک بھی اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے، تو جب ایک عرف قائم ہو جاتا ہے، لوگ اسے اچھا سمجھتے ہیں، لوگوں کے درمیان اسے مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے، لوگ اپنے معاملات اس کے مطابق کرنے لگتے ہیں، تو شریعت نے بھی اس کو جگہ دی ہے، اور شریعت نے بھی لوگوں کی اس عادت کی وجہ سے اسے معتبر مانا ہے۔ کافی ہے۔